بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں سنی جائیں، میں بھی ایک بہت ہمبل موٹیویٹر ہوں، اور ان کی باتیں سنی جائیں تو کتنی باتیں سنیں اور کتنی ویڈیوز دیکھیں اور کتنے آرٹیکلز پڑھیں، کتنی بکس پڑھیں، کتنی چیزیں وہ بتاتے ہیں، یہ تمام تر جو ہے بہت ہی کہہ لیں کہ لینتھی اور شاید ان اینڈنگ کورس بن جاتا ہے۔ اور ہم جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بہت کم جانے جاتے ہوں یا ہر کوئی ان کو جانتا ہو، ان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی کتابوں کے صفحے کالے ہو سکیں، تاکہ ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بہت ساری ویڈیوز بن سکیں، تاکہ بہت سارے لیکچرز کے اندر ان کو انوائٹ کیا جا سکے، بہت ساری جگہوں پہ ان سے لیکچرز جو ہیں وہ دلوائے جائیں۔ تو یہ بہت کچھ پڑھ لیں، بہت کچھ پڑھ لیں، بہت کچھ سن لیں، بہت کچھ سن لیں، چیزیں چند ایک ہوتی ہیں، لیکن اس کے کہنے کا انداز جو ہے ایک خود بھی انسان بہت سارے انداز میں اور بہت ساری جگہوں پہ اور بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری بکس اور کتابیں اور کاپیاں اور وہ صفحے کالے کرتا ہے، اور سپیچز کے اندر بھی۔ آج ہم اس کو سمرائز کرنے جا رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے صرف 3 چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے گا کہ 300 کتابیں کھنگال لیں اس ٹاپک پہ لکھی گئیں، اس کا ایسنس نکلے گا 3 باتیں میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں ایک بہت ہمبل اور بہت ہی نچلے درجے کا ایک حقیر سا انسان ہوں، لیکن خالق و مالک نے مجھے اس شعبے کے اندر دلچسپی میری پیدا فرمائی، اور میں ایک بہت ہی ہمبل ورکر کی حیثیت سے اس شعبے کے اندر کام کر رہا ہوں۔ بہت ساری کتابوں کا خلاصہ اور بہت ساری، یقین جانیے گا، سینکڑوں ویڈیوز اور لیکچرز کا خلاصہ میں آپ کو 3 باتوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ان کا ایسنس، ان کی روح۔ نمبر 1، نیور اوور تھنک۔ اپنے ذہن کو ان کلٹر کریں، اپنے ذہن کو بے ہنگم ٹریفک والی جگہ نہ بنائیں۔ اگرچہ آپ اس کو بہت زیادہ 100% آرگنائز بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ جد و جہد لگے رہیں اور اس پہ ایک حد تک کنٹرول حاصل کرنے میں کامیابی ہو جانی چاہیے، اور جتنی کامیابی اس میں آپ کو ہوتی ہے اتنی بڑی کامیابی آپ اپنے زندگی میں توقع رکھ سکتے ہیں، یا اتنی اچھی بڑی کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بل گیٹ کو کراس کر جانا ہے، آپ نے دنیا کی سب سے بڑی سیلیبریٹی بن جانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ایک پرسکون اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اوور تھنک آپ نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جب ضرورت ہوگی یا ایک خاص موڈ میں تیاری کرنے بیٹھتے ہیں، باقی یہ کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں، ایک بک ہے بڑی فیمس بکس میں سے، دی پاور آف ناؤ۔ تو اس وقت آپ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ایٹ دا مومنٹ، پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو، وہ کام آپ کر لیں۔ نمبر 1 تھنگ، اوور تھنک نہیں کریں، ذہن پہ غیر ضروری بوجھ نہ ڈالیں، بہت وقت بعد میں آنے والی باتوں کو آج سے اپنے ذہن پہ سوار نہ کر لیں۔ ہاں،
اگر ویژن کی بات ہے، اگر پلاننگ کی بات ہے، اگر فیوچرسٹک آپ اپروچ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو کسی وقت کے لیے کاغذ پنسل لے کر بیٹھ جائیں اور اپنا فیوچر ڈرا کرنا شروع کر دیں، فیوچر کی ڈرائنگ شروع کر دیں کہ یہ کیا، اگر میں اس کو بالکل ان کنٹرولڈ رکھتا ہوں تو یہ کہاں چلا جائے گا اور مجھے کہاں پہ لے کے جانا چاہیے، اور پھر اس میں جو امنڈمنٹس جو ہیں، جو ترامیم جو ہیں وہ میں کر سکتی ہوں، مجھے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دی پاور آف ناؤ ایک بات ہوگی، اور اوور تھنک نہیں کرنا، ریڈیوس لیسن دا برڈن آف unnecessary تھاٹس آن یور مائنڈ۔ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام پازیٹیو رہیں۔ پازیٹیو کا مطلب یہ کہ گمان اچھا رکھیں۔ کیا کریں؟ گمان اچھا رکھیں، گمان اچھا رکھیں۔ آپ اچھے کو ایکسپیکٹ کریں اللہ رب العزت سے، قسمت سے، انسانوں سے۔ احتیاطیں کرتے رہیں، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ غیر محتاط ہو جائیں، چونکہ تھوڑا پریکٹیکل رہنا ہے یا پریکٹیکل ٹچ دینا ہے اپنی پازیٹیوٹی کو پریکٹیکل ٹچ دینا ہے۔ اوکے، دین یہ کام آپ نے کر لیا۔ آگے چل کے یہ ہے، دیکھیں پازیٹیو سوچ جو ہے یا گمان اچھا رکھنا جو ہے یہ ہم پہ واجب ہے۔ اگر ہم اپنے دوست ہیں تو اچھا گمان ہم پہ واجب ہے، ہم نے برا گمان نہیں رکھنا۔ برا گمان ہمیں پریشان رکھے گا، اچھا گمان ہمیں خوش رکھے گا۔ اچھے گمان والوں کو بھی نقصان ہوتے ہیں، برے گمان والوں کو بھی نقصان ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھ کے نقصان کریں گے تو کم سے کم خوش تو رہے تھے نا، نقصان تو ہو گیا۔ لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا پریکٹیکل رہیں، تھوڑے محتاط رہیں۔ بے شک اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان رکھنا ضروری ہے، لیکن محتاط رہنا بھی ضروری ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ 60% گمان اچھا رکھیں، 40% محتاط رہیں، یا 2 حصے اپنا گمان اچھا رکھیں، تیسرا حصہ پریکٹیکل رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پریکٹیکل کا مطلب احتیاطیں کریں، محتاط رہیں، اور اپنے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے کہ میں نقصان اٹھا کے محتاط ہو جاؤں، بہتر ہے کہ میں پہلے ہی احتیاط شروع کر دوں۔ اور یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام، سیلف کنٹرول حاصل کریں، ڈسپلن لے کر آئیں اپنی زندگی کے اندر، اپنی عادات کے اندر۔ اس کو میں اور سمرائز کنٹرول کروں گا اس ڈسپلن کی بات کو، کہ اپنی امپلسز کو کنٹرول کریں۔ امپلسز کیا ہوتی ہیں؟ ایسے ابال اٹھتا ہے نا کہ میں یہ بات کہہ ڈالوں، میں یہ کام کر ڈالوں، میں یہ چیز کھا لوں۔ صبر کرنا سیکھیں۔ کیا کریں؟ صبر کرنا سیکھیں۔ اس امپلس کو جانے دیں، اس کے بعد بے شک وہ چیز کھا لیں، اس کے بعد بے شک وہ بات کہہ ڈالیں، اس کے بعد بے شک وہ کام کر ڈالیں، لیکن جب آپ کو ایک ابال اٹھا تھا اس وقت آپ نہیں کریں۔ ڈو ناٹ ڈو اٹ۔
اس کے بعد بہت ساری چیزیں تو آپ خیر کریں گے ہی نہیں، آپ کہیں گے یار یہ خلاف عقل باتیں ہیں، یہ بات کہنا کرنا کھانا یہ خلاف عقل ہے۔ یعنی آپ جب وہ ابال اتر جائے گا، دودھ کو ابالی آتی ہے نا تو وہ انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے، تو جب وہ ابال اتر جائے گا اس کے بعد بے شک کر لیں، لیکن اس وقت نہیں کرنا، ڈو ناٹ ڈو اٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تھینک یو۔ تین باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، تین باتوں کو ہم سارے پلے باندھ لیں، آپ یقین کریں اس سے بڑی یہ ہمیں تمام بے شمار مسائل سے ہمیں بچائیں گے، بے شمار مسائل سے ہمیں بچائیں گے، بہت ساری خوشیاں ہمیں اس کی وجہ سے نصیب ہوں گی انشاءاللہ، اور ہماری زندگی، ہم بے شک امیر انسان نہ بن سکیں، بے شک ہم مشہور انسان نہ بن سکیں، لیکن ایک پرسکون اور اچھی زندگی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔